دستور کیا ہے؟ ہمارا دستور کتاب و سنت ہے، اور اس ملک کا بھی، مملکت سعودی عربیہ کا بھی دستور قرآن و سنت ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں یہ قرآن و سنت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ملوکیت، دیکھیں کس طرح طنز کیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین ملک فہد حفظہ اللہ کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت بعنوان خادم، بعنوان خادم کس کا لقب ہے یہ؟ بولو کس کا لقب ہے یہ؟ خادم الحرمین شریفین کس کا لقب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اس پردے میں خاندانی نسل، خاندانی کو فروغ دیا جا رہا ہے خادم الحرمین شریفین کے پردے میں۔ یہ جھوٹا پردہ ہے، استغفر اللہ، یہ جھوٹی بات ہے۔ یہ غلیظ ابن الغلیظ، ناپاک ابن ناپاک، یہ ہندوستان میں غلام در غلام ابن الغلام بنے ہوئے لوگ، یہ خادم الحرمین ایک مسجد ایک اینٹ بنا کے جنت کی اور چند کتابیں لکھ کے جنت کی ٹھیکیداری کے دعوے کرنے والے، اس مرد آہن کے سلسلے میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس مرد آہن کی زندگی میں ملک فہد حفظہ اللہ کی آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ وحدہ لا شریک کے گھروں کے منارے روشن ہیں، اور افریقہ، امریکہ اور کفرستان کے ایوانوں میں اللہ الحمدللہ مسجدوں سے اور ان کے مناروں سے صدائے توحید گونج رہی ہے۔ آج جس نے امن و شانتی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مدد سے اپنے ملک کے اندر قائم کی ہے اور دنیا کو امن و شانتی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ظالم، کہہ رہا ہے کہ ملوکیت بعنوان خادم، خاندانی سلطنت کا ایسا نظام جاری کیا گیا جو خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ اور فلاح مملکت کے اغراض و مقاصد سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اور وہابی تحریک ایک مخصوص حکمراں گروہ کا اثاثہ بن کر رہ گئی، عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا۔ دیوبندیت ہندوستان میں غلبہ پا گئی ہے نا، سعودیہ کے اندر یعنی یہ تحریک غالب نہیں ہو سکی۔ اگر غالب نہ ہوتی تو حکومت کس کی ہے یہ بھی تو دیکھو۔ تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے اپنی اس کتاب پر۔ اور اے دیوبند کے رہنے والے علماء اور اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرنے والے، اس شاہد قاسمی سے کہو تو سورج کے اوپر کس طرح سے دھول جھونک رہا ہے اور سورج کے اوپر کس طرح تھوک رہا ہے کہ آج غلبہ نہیں ہوتا تو آج حکومت کس کی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کی حکومت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے اوپر چلنے والوں کی حکومت ہے۔ کہتا ہے کہ عوام اور معاشرے پر اسلامی اثر و نفوذ غلبہ نہ پا سکا۔ ملوکیت نے مغرب اور مغربی افکار سے قرب حاصل کیا، مغربی قرب سے وہابی مملکت علوم جدیدہ اور سائنسی ارتقاء کا کمال نہ پا سکی۔ اے جاہل نہ جانے کس دنیا میں رہتا ہے یہ۔ آج دنیا کے اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک سے کے فضل و کرم سے دنیا کے گوشے گوشے سے جو بیسٹ اور بہترین مال یہاں آ رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک ان چیزوں سے مستفید نہیں ہو رہا ہے، غذاؤں سے لے کر کے جوتے اور چپل تک اللہ کے فضل و کرم سے، اور سائنسی ارتقاء اور ازدہار اس ملک کے اندر الحمدللہ یہاں کے شباب کامیاب سے کامیاب ترین جا رہے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ اور نہ ہی صنعتی اور سائنسی انقلاب آ سکا، گویا یہی صنعتی اور سائنسی انقلاب اور سائنسی ارتقاء ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارے بدھو تجھے سمجھ آنی چاہیے، تجھے سمجھ آنی چاہیے بدھو کہ سائنسی ارتقاء اور صنعتی انقلاب یہ انقلاب نہیں، اصل انقلاب تو کتاب و سنت کا انقلاب ہے، جہاں جو نافذ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، عقید توحید ہے۔ یہاں ایک جاہل سے جاہل بدو سے بھی تم اگر کہو کہ فلانی قبر کے پاس جا کر کے ذرا تمہارے مسلک کے اعتبار سے فاتحہ پڑھ دے تو تمہیں جوتے مارے گا، کہے گا جاہل، ابے تو کہاں کا آ گیا، یہ تو مر گیا، یہ کیا کر سکے، وہ جاہل سمجھتا ہے۔ اور تو دیوبند کا فارغ ہو کر کے اتنی بات نہ سمجھ سکا، تجھے یہ سمجھنا آئی بدھو، اور تو کہہ رہا ہے یہ انقلاب سائنسی ارتقاء یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ کتاب و سنت کا انقلاب آیا ہے، اور یہ انقلاب باذن اللہ ہندوستان، پاکستان، شرق سے لے کر کے غرب تک اور جنوب سے لے کر کے شمال تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ کے رہے گا، اور قرآن و سنت کی بالادستی پوری کائنات کے اوپر چھا کے رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم یہ حوصلہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ اور کہہ رہا ہے بلکہ مغرب کا تعیش اور مادی افکار میں اپنے پاؤں پھیلا دیے، وہابی مملکت سعودیہ اعلیٰ دینی اقدار سے محروم،
اعلیٰ دینی اقدار سے محروم ایک جاگیردارانہ سلطنت بن کر رہ گئی. اعلیٰ ان کا خیال کیا ہے معلوم ہے؟ جو خمینی نے فارمولہ پیش کیا تھا کہ حرمین شریفین کو، اور جو ہمارے یہاں کا بدعتی ملا ہاشمی ہے وہ فارمولہ پیش کر رہا ہے کہ پورے عرب کو ملا کر کے صدام حسین کو بادشاہ بنا دو. ہاں، اس نے گلف وار کی تقریر میں بامبے میں کہا کہ ہماری یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ پورے عرب والے مل جائیں، اور جس طرح سے بغداد کے اندر کوئی چمک رہا ہے غوث پاک کا روضہ، سنہری جالیاں اور نجف اشرف، اور جس طرح سے وہاں کے منارے چمک اور دمک رہے ہیں اور وہاں کی تزئین اور وہاں کی آرائش کو دیکھ کر کے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جنت البقیع میں بھی کوئی دمک رہا ہے اور جنت البقیع کے اندر بھی کوئی چمک رہا ہے. اب اس کے اوپر وہ بیچارے نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہیں. یہی خواب یہ دیوبندی ملا بھی سجا رہا ہے اور یہی التحام یہ دیوبندی ملا بھی لگا رہا ہے. کیا کہ جاگیردارانہ سلطنت بن کر کے رہ گئی ہے. اور تو دیوبند کے اندر کون سی تو پیڑھی در پیڑھی چلا رہا بھائی. ان کی نکیل ان کی نکیل، حضرت بیعت در بیعت در بیعت در سب کی نکیل، اور انہی کو تو پیٹتا چلا رہا. کون سا جاگیردارانہ نظام؟ تو چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور جس طرح دنیا کے اندر جمہوریت نے گند پھیلائی ہوئی ہے، اسی طرح یہاں بھی وہی گند، یہاں بھی وہی فساد، اور یہاں بھی وہی قتل، اور یہاں بھی وہی بدکاریاں، اور یہاں بھی وہی فواہش اور رنڈیوں کے اڈے، اور یہاں بھی وہی بدکاریاں پھیلائی جائیں جس طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تیری یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو اپنا دیوبندی حکومت بنانا تو اس طرح سے کرنا، کیونکہ تمہارے ہاں تو سب جائز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جہاں جائز ہے، اور تمہارے ہاں تو اللہ تعالیٰ بھی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، اور وہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اب شاہ فہد حفظہ اللہ کو کس طرح سے طنز کر رہا ہے. دیکھو، بوڑھا ہونا عیب نہیں ہے، لیکن الفاظ کے جامع میں کس طرح لپیٹا ہے اس نے. کہتا ہے کہ اس طرح اب موجودہ وہابی تحریک، اب یہاں کے علماء اور مشائخ ہیں، دیکھیں اس طرح سے موجودہ وہابی تحریک ایک بوڑھے شیر کی طرح ایک بوڑھے شیر کی طرح مغرب کے شاطر خرگوشوں کے بیچ میں ایک متحیر اور بے بس صورت میں اپنا وقت پورا کر رہی ہے، اپنا وقت پورا کر رہی ہے. یہ دیوبند ہیں، علماء دیوبند ہیں جن کا یہ خیال ہے، ان کا نظریہ ہے اس حکومت کے بارے میں. اور یہاں کے کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والے ہمارے وہ دیوبندی دوست جو ہندوستان سے امپورٹ کیے گئے ہیں اور یہاں کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور یہاں کے علماء اور مشائخ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ملمہ سازی کر کے اپنے چہروں پر نفاق کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں. کھل کے باہر آ جاؤ، اگر تمہارے اندر حقیقی تمہارا دیوبندی دین اصلی اور حقیقی دین ہے تو کھل کر کے باہر آ جاؤ اور اپنے نقابوں کو پلٹو اور کہو کہ اے ابن باز اور اے علی ملک فہد، تم لوگ بوڑھے ہو گئے ہو، جو مغرب کے ہاتھوں تم کھیل رہے ہو اور مغرب کے ہاتھوں تمہیں کھلونا بنایا گیا ہے. نکلو، پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کہیں دنیا کے اندر پناہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. کہہ رہے وقت پورا کر رہی ہے، وقت نہیں پورا کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور تمہارے حاسدوں، تمہارے جیسے حاسدوں اور حاقدوں سے بچتے ہوئے الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تحریک کے، اور کہہ رہا ہے کہ تحریک کے روحانی کمال کی جگہ مغربی نظام نے عملاً حاصل کر لی ہے. مغربی نظام سعودیہ کے اندر چل رہا ہے. اس دیوبندی جاہل کو، ملے کو، یہ اس مفسر قرآن کو جو مفسر دیوبند ہے، اس کو کوئی سمجھائے کہ یہاں مغربی نظام نہیں، یہاں مملکت سعودی عربیہ میں قرآن و سنت کا نظام چل رہا ہے. اور ظالم تو ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح اور پاکستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں کس طرح تو زہر پھیلا رہا ہے اور مملکت سعودی عربیہ سے انہیں متنفر کر رہا ہے، جہاں پر حرمین شریفین کی خدمت ہو رہی ہے اور جہاں حاجی دنیا کے گوشے گوشے سے آ کر کے امن و شانتی کے گہوارے میں رہتے ہوئے اور اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے سرور و انبساط کے ساتھ جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے یہ دیوبندی حجاج جب آتے ہیں اور یہاں اخباروں میں انٹرویو آتے ہیں تو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ارے یہاں تو یہ ہے، یہاں تو یہ آئینہ کون دکھائے؟ یہ جیسا ہم جیسا کوئی آدمی ہی اس کو دکھا سکتا ہے، انہیں بھی یہ آئینہ دکھاؤ. کہتا ہے 18ویں صدی اور کہتا ہے یہ ہے نقصان شدت اور انتہا پسند افکار و نظریات کا.
18ویں صدی میں وہابی تحریک نے جنم لیا. نجدیوں کی شدت مزاجی، شدت عمل، تشدد فکری پر علماء ہند نے ابتداءً ہی سے خدشہ محسوس کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان جیسے خدا شناس معتدل مشرب علماء حق، علماء دیوبند اپنے اقوال و ارشاد کے ذریعے وہابیت کو مشخص اور منفرد فکر والی جماعت محسوس کراتے رہے، اور وہابی شدت افکار اور انتہا پسند نظریات علماء حق کے مخدوش اور مشتبہ رہے ہیں. یعنی ہمیشہ علماء حق کے جو ہے سامنے وہابی لوگ مشتبہ رہے ہیں. علماء دیوبند وہابی تحریک سے کبھی ہم آہنگ اور قریب نہ تھے اور نہ ہی ہیں، نہ قریب ہیں نہ اب ہیں. تو یہاں بیٹھ کر کے کیوں حلوے مانڈے کھا رہے ہو؟ نکلو اپنے ان بلوں سے، چوہوں کی طرح، کھٹملوں کی طرح جو چارپائیوں میں بیٹھ کر کے ڈس رہے ہو لوگوں کو، نکلو اپنے ان سے. کہہ رہے ہیں برطانوی دور حکومت علماء دیوبند کے لیے خصوصی طور پر سازش، اختراع اور بہتران کا دور رہا ہے. نئے نئے الزامات بے بنیاد طریقوں سے علماء دیوبند پر لگائے گئے. ایسے بے بنیاد الزامات سے غیر حقیقی الزام یہ بھی رہا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں. علماء دیوبند وہابی ہیں. ہم ببانگے دہل یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مسلک علماء دیوبند وہابی نہیں ہے. انگریزی حکومت ہندوستان کے خاص مذہبی طبقے کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اور ان بدعتی عناصر کے ذریعے یہ مہم بھی چلائی گئی کہ علماء دیوبند وہابی ہیں. یعنی وہابی جو تھے وہی انگریزوں کے باغی تھے. یہ بیچارے خامخواہ بدنام کیے گئے، یہ انگریز کے پٹھو تھے، انہیں بدنام کیا گیا. انہیں کیا کیا گیا؟ بدنام کیا گیا. یہی تو بتانا چاہتے ہیں حضرت، یہ ان کے گھر کی گواہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ان حقائق پر نظر نہ رکھ سکے ترجمان علماء دیوبند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، صدر المدرسین اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور رئیس المتکلمین مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی. یہی شبیر احمد عثمانی ہے جس کی تفسیر انہی دیوبندیوں کے دجل اور فریب اور مکاریوں اور عیاریوں کی بنا پر خادم الحرمین شریفین کے مجمع ملک فہد مدینۃ المنورہ سے چھاپی گئی. اور جب علماء اہل حدیث نے اور علماء حق نے جب اس تفسیر کی چھپی اور یہ تفسیر خاموشی کے ساتھ علماء کے سامنے آئی، تو علماء نے جب اس کے پرخچے اڑائے اور اس کے اندر چھپے ہوئے بدعقیدیوں کو یہاں کے علماء نجد کے سامنے، علماء مملکت سعودی عربیہ کے سامنے رکھا، تو الحمدللہ اس تفسیر کو بینڈ کر دیا گیا، اس تفسیر کو بند کر دیا گیا. ظاہر ہے یہ قرآن کیسے چھپا ہوگا؟ قرآن اگر تم حق پسند ہوتے، اگر تم کھلم کھلا وہابی اس طرح جیسے تم ہندوستان میں لکھتے ہو اور یہ باتیں کہتے ہو، اگر یہاں بھی کہتے، تو کیا یہ قرآن شبیر احمد عثمانی کا یہاں چھپ سکتا تھا دیوبندی کا؟ بولو. اسے تو خود پتہ چلتا ہے تم منافقت کر رہے تھے اور کر رہے ہو، اور تمہارا مقدر ہی منافقت ہے. تم دین اسلام سے منافقت کر رہے ہو، تم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منافقت کر رہے ہو، تو پھر دوسروں سے منافقت کرنے میں تم کو کیا مشکل پیش آئے گی؟ کہتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی نور اللہ مرقدہما، صدر محترم دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء مسلک دیوبند وغیرہ، ان حضرات نے تحریک وہابیت کی تردید اور تحریک کو مطابق مسلک دیوبند نہ ہونا قرار دیا ہے. اگر یہ باتیں خادم الحرمین شریفین کو معلوم ہو جاتی تو شبیر احمد عثمانی کا قرآن یہاں چھپ سکتا تھا؟ کہ تم محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں دو، محمد بن عبد الوہاب کو کافر اور جو ہے مسلمانوں کو قتل کرنے والا ثابت کرو، کیا وہ برداشت کر سکتے تھے؟ کہتا ہے کہ اور مسلک دیوبند اور وہابیت کو جداگانہ تحریک قرار دیا. وہابی تحریک جس وقت اپنی طوفانی کیفیت کے ساتھ سرزمین حجاز پر حصول مملکت کر چکی تھی اور وہابی تحریک والے اسلاف اور اولیاء کی روایات سے متصادم اور مقابلہ کر رہے تھے، اور وہابی تحریک کے علمبردار مزارات صحابہ کے قبے اور مزارات کو منہدم اور گرا رہے تھے، سلف کے آثار اور نشانات کو مٹانا چاہتے تھے، اور روایات سلف سے رشتہ توڑ کر ایک آزاد ماحول کو عنوان سنت دینا چاہتے تھے. اس وقت بر صغیر میں صرف دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کا اکیلا تنہا گروہ اہل حق تھا جس نے اس تحریک کی تردید فرمائی. قبے گرانا ان کا مذہب نہیں ہے. ان کا مذہب پڑھا نا آپ نے، سنا نا آپ نے، کہ جس وقت وہابی تحریک یہاں قبے گنبدیں گرا رہی تھی اور لوگوں کو مزارات سے ہٹا کر کے توحید و سنت کا درس دے رہی تھی، اس وقت ہندوستان میں علماء دیوبند اس کی تردید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیا ظلم ہو رہا بھائی. وہی جو بریلوی کر رہے تھے وہ یہ بھی کر رہے تھے.
ثابت ہوا نا. تو یہ قبے گرائیں گے, یہ تو قبے بنوائیں گے, یہ تو گھوڑے, گدھے, بلی, چوہے سب کے اوپر خود قبے بنوائیں گے. اب پھر میں یہی کہوں گا میرے بریلوی دوستو, تم کس غلط فہمی میں ہو. ارے یہ تمہارے پھپھیرے یما میرے بھائی ہیں, چور چور موشود بھائی, یہ تمہارے یہ بھی چور ہیں, اور تم تو ہو ہی بیچارے چور. تمہارا تو خیر ذکر ہی کیا, میں تمہارے اوپر کیا بولوں, کیونکہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں, منہ نہ کھلواؤ میں. ہاں کہہ رہے ہیں تنہا دیوبندی گروہ تھا جو اس تحریک نجدیت کے خلاف بول رہا تھا, اور علماء دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ وہابیت اور وہابی تحریک کے ساتھ شدت سے مناظرہ کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے. یعنی ہندوستان سے فوج بھیج کر کے مملکت سعودی عربیہ میں شاہ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ سعود رحمہم اللہ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے جہاد کیا جائے, قبے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کیا جائے. جہاد کون کرے گا؟ قبے اور مزار پرستی, اس کی سپورٹ میں کون جہاد کرے گا؟ کوئی مشرک ہوگا وہی کرے گا جس کے رگ رگ میں قبر پرستی چھپی ہو, اور جس کے خون کے دوران کے اندر جو ہے شخصیت پرستی اور قبہ پرستی اور مدار پرستی جو ہے دوڑ رہی ہو رگ رگ میں, وہی کرے گا. یہ علماء دیوبند نے وہابی تحریک کی تردید پوری قوت اور اظہار حق کے ساتھ بالاخلاص ایسے دلائل اور براہین کے ذریعے فرمائی جس کو عالم اسلام نے سراہا اور قبول کیا. کیا سراہا؟ کہتے ہیں وہابی تحریک کو چیلنج کرنے والا گروہ صرف علماء دیوبند ہیں. حجاز مقدس, رسول اکرم کا وطن مقدس, صحابہ کرام کا مسکن متبرک اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی آثار مقدسہ کا بنیادی مرکز ہے. عرض حرمین شریفین کے آغوش میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء اور سابقین کے علاوہ ہزاروں جانثاران رسول اور ہزاروں صحابہ کے مزارات مقدسہ اور آثار اسلامیہ وہاں موجود ہیں. انتہا پسند وہابیوں نے, انتہا پسند آج بھی اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور کون کہتا ہے؟ مغربی چمچے, یورپ اور امریکہ کے پٹھو اور اس کے ہاتھوں پر بکے ہوئے غلام انگریزوں کے, وہ اسلام کے مجاہدین کو کیا کہتے ہیں؟ انتہا پسند کہتے ہیں. فنڈامنٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنڈامنٹلسٹ اور شدت پسند کہتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں وہابی انتہا پسندوں نے مقامات مقدسہ اور مزارات کو توڑنا شروع کر دیا. مزارات کو توڑنا, گنبدیں بنوا کے رکھو تاکہ دیوبندی ملے آئیں اور وہاں اس کو چومیں, چانٹیں, نظر و نیاز چڑھائیں, اور وہاں آ کر کے ڈفلے بجائیں, قوالیاں گوائیں, اور وہاں یہ تمام سب چیز کریں جو ہمارے ہندوستان میں یہ کر رہے ہیں. علماء دیوبند کا ضمیر مضطرب ہوا. قبر پہ ہتھوڑا پڑا جب گنبد پر, تو ہندوستان کے دیوبندی مولویوں کا ضمیر کیا ہوا؟ مضطرب اور بے قرار ہوا. مزارات اور مقامات مقدسہ کو انہدام سے تحفظ کے لیے علمی دلائل کے ساتھ, کون سے علمی دلائل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اے علی میں تم کو بھیج رہا ہوں, جاؤ لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. صحیح مسلم کی یہ روایت آج بھی اور قیامت کی صبح تک موحدین اور سنت کے ماننے والوں کے لیے یہ نبی کا پیغام ان کی پیشانیوں کا جھومر ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی جاؤ, جہاں کہیں کوئی بت نظر آئے اسے توڑ دو, اور جہاں کہیں کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو. تو یہ کرنے والے تو حضرت علی تھے. سلف کے نقش قدم پر تو ہم چل رہے ہیں, اور مزار پرستی اور قبر پرستی کے نقش قدم پر یہ چل کے علماء حق دیوبند بن رہے ہیں. ان کی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. یہ بریلویوں سے خامخواہ الجھتے ہیں, اور جب بریلوی انہیں چماٹ دکھاتے ہیں نا, انہیں آئینہ دکھاتے ہیں, تو یہ دم دبا کے گھس جاتے ہیں. نہیں اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ, اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ, وہی فیصلہ کرے گا اور وہی جو ہے ہماری طرف سے مناظرہ کر سکتا ہے. یہ بیچارے یہ نہیں ٹکتے ہیں, ان کی تاریخ رہی ہے, اور بریلویت کے سامنے یہ تو چوہے بن جاتے ہیں, اور بریلویت ان کو خوب رگڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھ رہے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صدر محترم دارالعلوم دیوبند نے مملکت حجاز کے حکمرانوں کو علمی چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ علمی چیلنج کیا. ان کا علم دیکھو کتنا بڑا تھا. علمی چیلنج کیا یہاں کے مملکت حجاز. جیسے چوہوں کو وہ کیا سمجھیں بھائی, ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہاں علماء اور مشائخ موجود ہیں, تمہارے جیسے لوگوں کو کیا سمجھیں. لیکن تم بہرحال ملمہ شادی کر کے منافقت
کر رہے ہو مملکت کے اندر آج بھی موجود ہو، اور اگر غیرت ہے تو لوٹ جاؤ ہندوستان کو اور لکھو، اور یہاں اگر غیرت ہے تو یہاں بھی چیلنج کے ساتھ یہ باتیں بیان کرو جو تم اردو میں یہ شر ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر پھیلا رہے ہو، اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور انہیں متنفر کر رہے ہو اس مملکت، اس بلد توحید سے، اس ملک توحید سے جہاں کتاب و سنت کا غلغلہ ہے۔ صرف جرم یہ ہے کہ یہ کسی مذہب اور خاص مسلک کے اندھے ماننے والے نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اس لیے تم انہیں لعن و طعن کر رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ شبیر احمد عثمانی نے علمی چیلنج کیا اور عالم اسلام کو اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ علامہ عثمانی نے مملکت حجاز اور وہابی تحریک کے پرجوش علمبرداروں کو شرعی دلائل کی روشنی میں رد معقول فرمایا اور مزارات شکن عمل کو رکوا دیا۔ آؤ تم سے میں چیلنج کرتا ہوں، مزار توڑنے کے اوپر تم کیا مملکت حجاز کے، ہم تو یہاں کے پڑھے ادنا سے طالب علم ہیں، یہاں کی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے، تمہارے بڑے بڑے جگادری آؤ، ہم تم سے چیلنج کرتے ہیں مدار توڑنے، مدار شکن کے اوپر تم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تم کیا پدی کے شور میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، اسلام کیا ہے، چلے ہو تم یہاں چیلنج کرنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں چیلنج کیا اور اس شکن کو رکوا دیا، یہ رکوا دیا۔ آپ بھی گئے مدینہ جنت البقیع کو، آپ نے دیکھا ہوگا بقیع گرکت میں رکوانے کا کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ان کے مولویوں کے اندر اتنی طاقت تھی تو کوئی نہ کوئی گنبد تو باقی رکھنا چاہیے۔ رکوا دیا، روک دیا گیا، کہاں روک دیا گیا؟ دیکھا ہے آپ نے بقیع گرکت گئے ہو جنت البقیع، دیکھا کوئی گنبد، کوئی اینٹ وہاں ہے، گنبد کوئی پکی قبر ہے؟ بتاؤ حاجیو، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جاتے زیارت کرنے، دیکھا آپ نے؟ پھر رکوایا کہاں سے؟ تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کہتے ہیں نا یہ گپ ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خوب گپ اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، اسی سلسلے میں علماء دیوبند کا ایک وفد بھی سعودیہ روانہ کیا گیا، اور ظاہر ہے آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، آئے ہوں گے، مرغے توڑے ہوں گے، کھا پی کر کے چلے گئے ہوں گے۔ کیوں؟ علم تو ہے ہی نہیں ہے، ہاں چار پائے بھرو کتابیں چند والا مسئلہ ہے، موٹی موٹی یہ علم گلم کتابیں لکھ کر کے، یہ کیا علم؟ یہ علم ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ جلیل القدر علماء دیوبند شریک رہے ہیں اور علماء حق کے دلائل برابر اور نتیجہ خیز ثابت ہو کر وہ عمل شدت سے موقوف ہو گیا۔ کون سا شدت سے موقوف ہو گیا؟ کہاں رک گیا بھائی وہ عمل؟ حضرت علامہ عثمانی مسلکن اور وطنن دیوبندی اور ترجمان دیوبند تھے، مسلکن بھی دیوبندی تھے، وطنن بھی دیوبندی کی تھے۔ بہرحال لکھ رہے ہیں کہ ان روشن حقائق اور واقعاتی تجزیے کے ساتھ ہر صاحب ایمان تجزیہ اور غور و فکر کر سکتا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں یا وہابیوں سے ٹکرانے والے ہیں۔ اوہو، ابو الحسن ندوی صاحب آگے ٹکراتے ہیں، یہاں ٹکرائیں ذرا، تم آ کے ٹکراؤ مفسر قرآن حضرت، یا پورا دیوبند کا پورا جمعراتی شبراتی چلے آؤ، سب ٹکراؤ، دیکھتے ہیں تم ان سے کیا ٹکراؤ گے، ہم سے ٹکراؤ، پھر دیکھو تمہارا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تم ان سے کیا ٹکراتے ہو۔ اور جماعت حقہ اور متبع سنت جماعت حقہ اور جماعت دیوبند ہیں، جو گنبدوں کو گرانے کی بات نہ کرے، جو گنبدوں کو آباد رکھنے کی بات کرے، وہ لوگ متبع سنت ہو سکتے ہیں؟ نبی کی تو سنت یہ ہے کہ اونچی قبروں کو گرا دو، اور دیوبند کی سنت یہ ہے، یہ سنت دیوبند تو ہو سکتی ہے، یہ سنت محمد نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بہرحال میرے عزیز، یہ کتاب، اس کے چند نمونے مفسر قرآن، اور بات بڑی لمبی ہو گئی وہابیت کے موضوع پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ لمبی بات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہے، 11 بج رہے ہیں، اس لیے بقیہ باتیں یہ جو ہمارے پاس تذکرۃ الرشید ہے جس میں زنا کا ایک مسئلہ ہے، میں بیان کر دوں تاکہ بات ختم کر دوں، نہیں تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے نا، نہیں تو کوئی دیوبندی یا کوئی تبلیغی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے تو بار بار زنا کہ اللہ زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، دیوبندی یہ لکھتے ہیں، اس نے تو حوالہ ہی نہیں دیا۔ سن لو، حوالہ دیتا ہوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو حضرت، یہ ہے تذکرۃ الرشید، ہے نا، یہ ہے تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ 200، جلد نمبر 2 اور صفحہ 242، جلد نمبر 2 صفحہ 242، اور میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر آگے بات کروں۔ 242
242 یہ دیکھیں. ایک بار کہتے ہیں یہ دیکھیں صفحہ 242 ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. اور یہ ضامن علی جلال آبادی کون تھے معلوم ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے. توحید کے اندر کیا رہتے تھے؟ غرق رہتے تھے. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, طاقت نہ گویا دیگرے من دیگرم تو دیگری. تو جان ہو جا, میں تیرا جسم ہو جاؤں, میں تجھ میں مل جاؤں, تو مجھ میں مل جا, تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ تو کون ہے میں کون ہوں, یا تو دوسرا ہے میں دوسرا. کہتے ہیں کہ یہی جو توحید میں غرق رہتے تھے, حضرت بار ارشاد فرمایا کہ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید اور بیعت کرنے والے تو اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوان عنہ تھے, مقدس صحابہ کی جماعت تھی. اور ان کی مریدیاں کون تھیں؟ اب آپ سوچیں رنڈیاں کس سے مرید ہو سکتی ابھی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی سے مرید ہوں گی اور کس سے ہوں گی؟ سیدھی سی بات ہے, یہ توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے. ڈپارٹمنٹ وہی ہوگا, ورنہ رنڈیاں اور نیک لوگوں سے مرید ہونے کا اور پھر وہ رنڈی بازی کریں, پھر اس مریدی کا فائدہ. لیکن نہیں, با برحمن رام رام, با مسلمان اللہ اللہ. حضرت آئے ہیں تو ان کے ساتھ, اور اپنا جو پیشہ ہے وہ تو پیشہ ہے بھائی. اور میں آپ کو بتاؤں, بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن حق ہے, حق ہے. ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے, ان کا مذہب ہے دیوبندی حنفیوں کا, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجرت دے کر کے اس سے زنا کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے, بلکہ وہی پیسہ اس کا مہر ہو جائے. پھر یہ ساری رنڈیاں تو پوری ہو گئی جناب علی, ہے نا؟ دلی اور بامبے اور کماٹی پورا اور پورا وہی ہے, پورا ہے کہ نہیں؟ ساری ان کے لیے جواز. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب حنفی ہی ہوں گی, سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں یہ. ہاں, کیونکہ 11ویں بھی یہ منامیں, شب برات کے حلوے یہ مناتی ہیں, سب کچھ یہی کرتی ہیں. تو اس طرح سے تو سب وہی ہیں, انہی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیں. تو رنڈیاں ہیں یہ. ایک بار یہ سہارنپور میں, اور یہ رنڈیاں کہاں تھی معلوم ہے؟ سہارنپور دیوبند میں. بھائی دیوبندی رنڈی دیوی تو رنڈی دیوبندی رنڈیاں ہیں یہ بڑی مقدس گروہ کی ہیں, یہ وہ بڑی متبرک لوگ ہیں یہ. ہاں, ایک بار یہ حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اب آپ بتائیں رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرنے کی چیز ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ کون جاتا ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرتا کون ہے؟ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن نہیں, ہم آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی حضرت کی تحریر پر عرض دیکھیں کہ رنڈیوں کے گھر پہ پیر صاحب جا کر کے وہاں بیٹھتے ہیں. مصطفیٰ بھائی بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ سنیں. یہ حضرت دیوبند ہیں, یہ سہارنپور دیوبند کی رنڈیاں ہیں, یہ بڑے مقدس جماعت کی رنڈیاں ہیں بھائی, جماعت حقہ اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں یہ. اچھا جناب علی, سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. میاں کس کو یہ ساری میاں تھی, میاں صاحب ہی کی تھی, ہے نا؟ یہ سب کے میاں صاحب تھے. ساری رنڈیوں کے یہ کون تھے؟ میاں تھے. میاں تھے, میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. معاف کرنا, یہ واللہ کہے تو ہم لگاتے ضرور ہیں, لیکن جس نے یہ بات لکھی ہے نا, یہ بڑا ہی معتقد ہے, عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ لکھا ہوا ہے اس پہ. اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے, مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی. مال بھی وہیں کا ہے, بات بھی وہیں کی ہے, اور وہ دوسرے مال بھی وہیں کے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو وہیں کی چل رہی ہے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, انہی کی محفل سنوارتا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی,
اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہاں انہی کے مطلب کی ہے یہ باتیں بھائی، یہ ہمارے مطلب کی تو نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کی سنت یہ رہی، اور نہ ہی ہمارے نبی نے رنڈیوں سے بیعت کی، نہ ہمارے نبی نے نہیں رنڈیوں کے استغفر اللہ قیام کیا۔ یہ انہی کے پیر و مرشد سجادہ نشین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ انہی کے باپ دادا انہی کے ہیں سب، جو سہارنپور دیوبند کے اندر رنڈیاں مرید کرتے ہیں اور پھر آتے بھی ہیں تو انہیں کوئی پاک باز گھرانہ نہیں ملتا، رنڈیوں ہی کا گھر ملتا ہے جہاں جا کر کے یہ قیام کرتے ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے وہ بیچاری رنڈیاں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے زیارت کرنے آئیں گی تو ہمارا بھی پیر تھا، معاف کرنا یہ پیر فقط فرق تھا بریلی اور دیوبندی کا، ہمارا جو پیر تھا گھر گھر میں جاتا، میں تو پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا حضرت کے، کیونکہ وہ تعویذ کی تھیلی میرے کندھے، میرے بچہ تھا بھائی ٹانگے رہتا تھا، جو بھی تعویذ مانگے دیے۔ اب حضرت نے کیا کیا جناب علی، تولیہ پکڑایا، انہوں نے بوسا وسا دیا اور صدری پہنے ہوئے تھے، اس میں 10 روپے 20 روپے جو بھی نذرانے، گھر میں بھی جاتا تھا باہر بھی جاتا تھا، گاؤں میں جب نکلنا ہوتا تھا تو باہر کے لوگ جو مرد ہوتے وہ تو وصول ان سے تو ہو ہی جاتا، لیکن عورتوں سے بھی تو وصول کرنا ہے نا مریدنیوں سے، تو گھر میں جا کر کے پیالہ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے دعا کر کے اور پھونک مار کے تھوڑا پی کے رکھ دیتے، وہ مریدنی پیتی اور حضرت کے جیب میں ایسا پھیلا دیتے، تو اس میں پیسے سے رکھتے، اور جب ہم دوسری بستی میں اترتے تھے تو مغرب کے بعد حق ہو کر کے جب وہ پیر فارغ ہوتا تو کہتا جاؤ وہ لال والا بیگ اٹھا لاؤ، لال والا بیگ لاتا مسجد میں، پھر وہ مجھے صدری کھول کے دیتا، میرے اپنے سامنے ہی بٹھا کے کہتا ان پیسوں کو، اب کوئی بھی نہیں رہتا مغرب بعد کون مسجد میں رہے گا، تو میں بیٹھ کے بھیا پورے ایک کے نوٹ الگ، 10 کے نوٹ الگ، 100 کے الگ، 50 کے الگ کر کے چمنی اڈنی سب پیک کر کے اس کو گن کے بتا کے رکھ کے چابی ان کو دے کر کے اور پھر بکس میں لے جا کر کے میں رکھ دیتا تھا، اور پھر آگے چل کر کے وہ ڈراپ ہو جایا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مریدنیاں جو ہے نا نذرانے بھی دیں گی، اور یہ نذرانے کہاں سے لائیں گی، وہ کہاں سے لائیں گی؟ قرآن خوانی کر کے پائیں گی، ظاہر ہے مسنڈے جو دیں گے ان کی جو کمائی بیچاروں کی ہے وہی کمائیاں حضرت کو پیش ہوں گی، حرام زنا کروا کر کے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی، ظاہر ہے 10-15 روپے کم پڑے ہوں گے، پڑ جائیں گے بھائی، اس کو بھی آنا ہے نا، یا خوبصورت رہی ہوگی اللہ ہی جانے، وہ تو حضرت ہی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ مثلا اب یہاں آپ لوگ ہیں، اب ہمیشہ تو مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، آپ لوگ درس میں، اب میں درس دیتا ہوں سب کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ عبداللہ اگر نہ آئے تو چلو ٹھیک ہے، عبداللہ نہ آئے تو میں دیکھ لوں گا بھائی عبداللہ نہیں ہے، کیوں؟ عبداللہ کو میں جانتا ہوں، مصطفیٰ بھائی نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا مصطفیٰ بھائی نہیں ہے، عبدالغفار نہ آئے تو کیوں؟ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ آئیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آئے کہ نہیں آئے، کوئی اپنا خاص قریبی پہچان ہی کا ہوگا، جب ہی پتا چلے گا کہ فلاں نہیں ہے، جس سے خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ تو اب بہت ساری رنڈنیاں جو مرید تھیں، اب ان میں وہی ایک نہیں آئی تو خاص رہی ہوگی، جبھی تو حضرت کو یاد تھا، ورنہ کیسے یاد رہا کہ سب تو آ گئی وہ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ سمجھا کریں آپ ذرا، یہ بہت باریک، یہ دیوبند کی بات ہے، یہ علماء دیوبند کی بات ہے، یہ ہم جیسے وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ ہائی لیول کی بات ہے بھائی، یہ ہائی لیول کی بات ہے۔ ہاں مولوی کہتا ہے حدیث کے 2 ورق پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سلفی ہو گئے، ہم وہابی اہل حدیث ہو گئے۔ ارے تم کو کیا معلوم حدیث پڑھنا ہے تو ہم علماء دیوبند کے آ کر کے دیوبند کے اندر جا کر کے زانوی تلمس طے کرو، وہاں شاگرد بنو، تب تمہیں حدیث سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کی سمجھدانی ہے، یہ دیکھیں متبع سنت کی نشانی، حدیث کی سمجھدانی، متبع سنت کی نشانی، جس کی رنڈیاں دیوانی جس کی کون دیوانی؟ اب دیوانی جبھی تو مریدنیاں بنی ہو، ہے نا؟ تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار۔ بھئی یہ قریبی ہی تھی، جبھی تو حضرت کو معلوم تھا، خاص نظر عنایت تھی ان کے اوپر، اور اس کو پتا رہا ہوگا ان لوگوں سے زیادہ، کیونکہ جب قریبی رہی ہوگی تو اندر کا بھی پتا رہا ہوگا، کبھی حضرت نے چھیڑخانی بھی کی ہوگی تو اس لیے نہیں آئی ہوگی ڈر کے مارے، سیدھی سی بات ہے کہ پھر جا کے کہیں نہ پٹوں، اس لیے اب وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا حضرت بہترا سمجھا، لیکن اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں۔
میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا ہمارے پاس، تاکید کی ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنا اصرار ہو رہا ہے عاشق کا تو بہرحال ہے نا بادل ناخواستہ تو آنا ہی پڑے گا۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اوپر تو برق اور بجلی گر رہی ہوگی کہ ربانی تو بہت پھوڑ پھوڑ کے بیان کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ واقعی تمسخر کا مقام ہے، یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ عزت والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے میرے بھائی، اس لیے معذرت میں چاہتا ہوں، معاف کرنا مجھے۔ یہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا بھائی، توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، یا بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جرم جو تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242 میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ جرم ہے جسے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ بھائی روح سیاہی نہیں، گویا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہوگا، تب تو اب انہوں کو توبہ کر لیا تو ان کو رنڈیاں کہہ کر کے لکھا گیا ہوگا، ہے نا، توبہ کر لیا ہوگا انہوں نے حضرت سے مرید ہو کر کے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں توبہ کرنے والی اگر کوئی توبہ کر لے تو اولاً اسے رنڈی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ تو بیچاری کہیں شادی بیاہ کر لے گی یا کہیں پاک دامن ہو کے اپنے گھر میں باپردہ بیٹھے گی۔ اور نمبر 2، اگر وہ توبہ کر لی تو پھر یہ کیوں کہ روح سیاہی کی وجہ سے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ گویا یہ عمل جاری تھا ان کا، بد عملی، بد کرداری، زنا کا جو یہ عمل تھا، کام تھا، یہ زوروں پر تھا ان کا، وہ کرواتی تھی بدکاریاں، زناکاریاں۔ جبھی تو اس نے کہا کہ میں کیسے آ سکتی ہوں، میں روح سیاہ ہوں۔ میاں صاحب بولے سنو، یہاں دیکھو کفر چھپا ہوا ہے، اور یہاں غور سے سنو اور توجہ میں چاہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ استغفر اللہ، یہ دیوبندیوں کا خدا ہے، ہمارا خدا منزہ ہے، پاک ہے۔ ان کا خدا دیکھو، یہ جو توحید میں غرق رہتا تھا ضامن علی جلال آبادی، اور جلال آباد کہاں ہے معلوم ہے؟ کہاں ہے جلال آباد؟ ہاں، الہ آباد کے پاس، سہارنپور ڈسٹرکٹ میں جلال آباد ہے، یعنی بڑے قریب کے رشتے تھے گویا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جناب علی، میرا خیال ہے آپ بھی وہیں قریب کے رہنے والے ہوں گے کہیں، ہاں؟ اللہ آپ کو 70 کلومیٹر، الحمدللہ۔ آپ جائیے دیوبند، اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جا کے وہاں کے علماء کو دکھائیے میرے بھائی، اور کہو کہ یہ تم لوگوں نے کیا گند پھیلائی ہے، اور یہ کیا تم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور یہ تم اس اللہ کے اوپر یہ الزام لگوا رہے ہو کہ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ یعنی زنا جو کرتے ہیں وہ بھی وہی، اور جو کرواتی ہے وہ بھی وہی۔ استغفر اللہ، اللہ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ، اور 1000 بار استغفر اللہ۔ نقل کفر نباشت رنڈی، یہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت کی مراد کچھ اور رہی ہوگی، حضرت کی مراد رنڈی سمجھ گئی۔ رنڈی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ رنڈی دیکھو کتنی بھی گنہگار ہو، باغیرت ہو، لیکن ان کے اس تصوف اور پیری مریدی کے چونچلوں میں نہیں آئیں گے۔ اور وہ رنڈی تو سمجھ گئی، لیکن یہ بیچارے تبلیغی دیوبندی نہیں سمجھے، اللہ ہی بہتر جانے، ان کی سمجھ رنڈیوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہی تو ثابت ہوا۔ رنڈی کیا کہتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روح سیاہ اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ گویا اس رنڈی کو ان کا کفر بھی معلوم رہا ہوگا، جبھی نہیں آتی رہی ہوگی، اور اس نے بہانہ بنایا ہوگا۔ صرف بدکاری ہی نہیں، بہت کچھ معلوم رہا ہوگا۔ اب آ کر کے کہتی میں تو پیشہ، اور رنڈی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، کھری، ہاں، تالیاں پیٹ کے اڑا دے۔ وہ تو کہہ کے گئے نا میں تو ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہ کروں۔ اتنا ذلیل جو اللہ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے۔ تو یہ نمونہ ہے میرے بھائی، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈائری کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ میں انشاءاللہ یہ میرے پاس اصلاحی نصاب ہے، یہ میرے پاس معلم الحجاج ہے، یہ میرے پاس حکایات اولیاء اور ارواح ثلاثہ ہے۔ میں پنبا کجا نہم تنہما داغ شد
کہاں کہاں پھائے رکھوں، جسم کا ہر ہر حصہ زخمی ہے، میں کیا بتاؤں؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن دوستوں کا اصرار ہے کہ تھوڑا اور ذرا پردے اٹھیں تاکہ ہمارے بھولے بھالے بھائی، ہمارے مسلمان برادر جو ہے صحیح راستے پہ آئیں۔ اور ہماری دعوت یہی ہے کہ ان کتابوں کو، جیسا کہ عامر عثمانی نے زلزلہ کے مقدمے پہ لکھا تھا کہ اگر یہ باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں تو ان کتابوں پہ چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں، ان کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی سنت محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی کو لازم پکڑو، وہی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہی درس دیا ہے، ہمارا بھی یہی درس ہے اور ہماری بھی یہی تعلیم ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی چوتھی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خرافات، لغویات، مغلظات اور باطل اور کفریات باتوں سے توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری چوتھی مجلس ایک موضوع کے تعلق سے منعقد ہو رہی ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس مجلس کو اس تعلق سے آخری مجلس، یعنی مقلدین دیوبند کی ڈائری کے تعلق سے یہ ہماری آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اور اس قدر کتابوں کے تومار ہیں اور اس قدر کتابوں کے ڈھیر ہیں کہ نہ تو مجھے ان کتابوں کو یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں وہ کتابیں میسر ہیں، کاش یہ چیزیں ہندوستان پاکستان کے اندر ہوتی تو بہت سارے مراجع اور بہت سارے مصادر اور بہت ساری کتابیں اس سے بھی زیادہ میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو لوگوں کے پاس تھیں، اور الحمدللہ جب انہوں نے حق کو سنا اور حق کو تسلیم کیا تو پھر وہ کتابیں انہوں نے ہمیں واپس کر دیں، اور انہوں نے بتلایا کہ دیکھیں اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں ادھر ادھر سے میسر آئی ہیں، لیکن اگر ہم ہندوستان پاکستان میں ہوتے تو پھر اور بھی اچھی اچھی کتابیں اس مقلدین دیوبند کے تعلق سے ہمیں میسر آتی ہیں اور بڑی اہم باتیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال جو بھی ہمارے ہاتھ لگی ہے ان میں جب اتنی اس قدر خرافات اور اس قدر بکواس اور اس طرح سے مغلظات بھری ہوئی ہیں، تو وہ کتابیں جو ہندوستان میں ہوں گی، اور بیچارے ہندوستان پاکستان کے رہنے والے یہ بیچارے غریب مسلمان ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے کس طرح سے وہ گمراہ ہوتے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا آپ اس حقیقت سے اندازہ لگائیں۔ میں چونکہ موضوع کا بتلاؤں کہ آج کے اس لیکچر کا میرا جو موضوع ہے وہ وہی پرانا موضوع ہے کہ مقلدین دیوبند کی ڈائری، کیونکہ اس مجلس میں نئے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے یہ معلومات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، تو ان کی معلومات کے لیے میں یہ عرض کروں کہ میرے بھائی، میرا موضوع مسلسل انہی موضوعات پہ چل رہا ہے، مقلدین دیوبند کی ڈائری، اور میرا مقصد عوام الناس نہیں کہ عام جو اپنے آپ کو بیچارے دیوبندیت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان عوام کے سامنے ان دیوبندی علماء کی باتیں پیش کرنی ہیں، ان کی عدالت میں یہ باتیں رکھنی ہیں، اس کو کہ دیکھیں یہ ان کے ایمان اور عقیدے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان عقیدوں سے چمٹے ہیں یا اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہیں تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب رہا آپ کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں اور ان لوگوں سے براءت کا اظہار کریں، کیونکہ اسلام کا ایک بڑا اہم اصول ہے ولا اور برا، دوستی اور دشمنی۔ کسی سے بھی دوستی ہو اللہ کے لیے ہو، کسی سے بھی دشمنی ہو اللہ کے لیے ہو، کوئی عصبیت، شخصیت، کسی کی فکر، کسی خاندان، کوئی خون، یعنی یہ چیز رکاوٹ نہ بنے حق بات کو قبول کرنے میں، یا کسی کی یا عصبیت کی رکاوٹ نہ بنے کہ حق بات کو رد کرنے میں۔
ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگوں کتاب و سنت کی طرف پلٹو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قابل عمل سمجھو اور انہی کی باتوں کو لو. باقی لوگوں کی جو باتیں ہیں ان میں جو حق ہیں انہیں لے لو، جو باطل ہیں ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو، اور جنہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جھوٹی غلط بدعقیدگیاں تحریر کی ہیں یا کہی ہیں ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو، اللہ رب العزت ان سے سمجھ لے گا. تو میں نے گزشتہ پروگرام میں نے کچھ یہ احکام شریعت مصطفیٰ کے مسائل سنت و بدعت کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کی تھیں، وہابیت اور دیوبندیت کے تعلق سے، کہ علماء دیوبند یہ بات علی الاعلان کہتے ہیں کہ جناب علی ہم وہابی نہیں ہیں، اور ہمیں وہابی کہنا یہ سراسر دھاندلی ہے، زیادتی ہے، بلکہ ہم تو بہرحال وہابیت کو یہ تشدد اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے گمراہ فرقہ تصور کیا ہے، اور جو بکواس اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں وہ تو بہرحال ہے ہی، وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی. لیکن مجھے حیرت ہوئی، مجھے ایک بات سے حیرت ہوئی. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فقہ حنفی کا انمول خزینہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، محمد علی کارخانہ، اسلامی کتب، دکان نمبر 2، اردو بازار، کراچی. ہاں، یہ فتاوی رشیدیہ کامل. تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی باتیں میں پڑھ رہا تھا. تو ایک جگہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب وہابیوں کے عقائد، فتاوی رشیدیہ مکمل عکسی 224 نمبر، یہ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ سوال وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے، مردود ہے یا مقبول، اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف، کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں. یہ سوال کسی سائل نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیا. تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی لکھ رہے ہیں جواب کہ دیکھیں، غور کریں، یہ بھی دیوبندی مولوی ہے جو مفسر قرآن ہے دیوبند کا، لیکن ان کی باتوں میں ٹکراؤ کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں. جو پچھلے لیکچر کو سن چکے ہیں کہ جنہوں نے وہابیت کو نہ جانے کیا کیا غلیظ گالیاں دی ہیں، وہی رشید احمد صاحب گنگوہی یہاں تحریر کر رہے ہیں جواب کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، علماء دیوبند کی یہ کتاب وہابیت سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہے اور وہابیت کو احمق، بیوقوف اور علماء اور اہل سنت والجماعت سے ایک دم خلاف تصور کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ ایک فتنہ تصور کر رہی ہے دیوبندیت. یہ علماء دیوبند کا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے کیا، اور یہ دوسرا رخ ہے ان کے بزرگان کا، رشید احمد گنگوہی صاحب کا، جو لکھ رہے ہیں کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، باقی بندہ آپ کو دعا گو ہے، سب امور کے لیے دست بدعا ہے، فقط والسلام. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ان کے گرو گھنٹال ہیں شاہد صاحب کے، ہاں گرو گھنٹال کی یہ بات ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ ایک رخ دکھانا تھا، اور یہ کتاب میرے پاس کئی پہلوں سے موجود تھی، بس میں نے ایسے ہی پلٹنا شروع کیا اس میں، تو بہت ساری باتیں ہمیں اس کے اندر ملی ہیں، لیکن بہرحال میں ان مسائل میں اس تعلق سے نہیں الجھنا چاہتا. بلکہ اچھا ایک بات لگے منصور حلاج کے باتیں صوفیوں کے تعلق سے، میں نے صوفی اور برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ منصور حلاج جو تھا اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں، اور اس تعلق سے جو واقعات دیوبندی فرقے کا جو اس سلسلے میں عقیدہ ہے، تو دیوبندیوں کے گرو گھنٹال مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، سوال کیا گیا کہ منصور کون تھے، منصور کی جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا، آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ جبکہ میں نے کہا وہ شیطان آدمی تھا، اور پورے علماء اہل سنت اس بات کے رائے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کہے وہ شیطان ہے. وحدت الوجود کا وہ قائل تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اور یہ عقیدہ سراسر یہودیت، نصرانیت اور برہمنیت سے حاصل کیا ہوا عقیدہ ہے. تو پوچھا گیا رشید احمد صاحب گنگوہی سے کہ وہ ولی ہیں یا نہیں ہیں، اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے، قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں؟ یہ صفحہ نمبر 222 ہے. اور اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بندہ کے نزدیک یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی کے نزدیک وہ ولی تھے. کون ولی تھے؟
منصور حلاج وہ ولی تھے اور منازل ولایت سے بندہ ناواقف ہے، اور بزرگوں کے درجات کو جاننا کام میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے۔ یہ دیوبندیت کا عقیدہ ہے کہ وہ منصور حلاج جس کو کفر کی وجہ سے اس کے اوپر فتویٰ لگایا گیا اور علماء اہل سنت والجماعت نے بغداد کے اندر اس کو قتل کا بہرحال فتویٰ دیا اور اس کو قتل کیا گیا، اس تعلق سے ان کی یہ بات ہے۔ آئیے علماء دیوبند کی مزید ڈائریاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ علماء دیوبند علماء حرمین شریفین یعنی وہابیوں کے پیچھے کی بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وتر کی نماز کے پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں، اور یہ فتویٰ دیوبند کا ہے جو میرے پاس ہمارے برادرم نے بھیجا ہے، اور علماء دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس طریقے پر حرمین شریفین کے امام وتر پڑھتے ہیں، احناف کو چاہیے کہ وہ اس وتر سے دور رہیں، اس وتر کے اندر شریک نہ ہوں، بلکہ اپنے الگ سے وتر پڑھنے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ وہ علماء ہیں جو امت کے اندر اتحاد و اتفاق کے نعرے لگاتے ہیں، اتفاق و اتحاد کی باتیں ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں کہ بھائیو اتفاق و اتحاد کر لو، حرم ایک ہے، امام ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ نماز رمضان کے اندر لاکھوں کو لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ حنفی فرقہ، حنفی جماعت کے ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں دیوبندی اور بریلوی تو خیر نمازی کے قائل نہیں ہیں، ویسے یہ بھی غیر مقلدوں کی نماز کو مکروہ سمجھتے ہیں، حنفی دیوبندی بھی، چنانچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں بتاؤں گا اور وہ میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی نماز نہیں پڑھنا چاہیے وتر کی، اور یہ مکے کے اندر بیٹھا ہوا وہ ایک ہے، ایک اور مولوی ہے، اس کا نام ہے محمد مکی کر کے، وہ حرم میں جو ہے باتیں بھی کرتا ہے، یعنی اس کے درس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اردو زبان میں منع کرتا ہے کہ حرمین کے پیچھے وتر کی نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ وحدت امت کی دعوت دینے والی قوم ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آئیے، جب بات آئی ہے اس تعلق سے تو آئیے میں ایک حوالہ آپ کی نظر جو ہے کر رہا ہوں۔ حج کا موسم چل رہا ہے اور شاید یہ میرا آخری لیکچر ہو اگلے ہفتے، چونکہ حج کا موسم آ رہا ہے، عرفہ کی تاریخ ہوگی، اس لیے اب قربانی کے بعد یعنی حج کے بعد ہی انشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر پھر شروع ہوگا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں معلم الحجاج ہے، معلم الحجاج، یہ ایک کتاب ہے جناب اقصی مصنفہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم مظاہر العلوم سہارنپور دیوبند، سعدی بک ڈپو وسیع آباد الہ آباد کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ معلم الحجاج ہے، یعنی حاجیوں کو تعلیم دینے والی کتاب، رہنمائی کرنے والی کتاب، یعنی وہ حاجی بیچارے مرد یا عورت جو یہاں آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو تعلیم دینے والی یہ کتاب ہے۔ اس میں کچھ باتیں بہرحال بڑی اہم ہیں یعنی خرافات کی۔ آئیے میں ایک خرافات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے ایک جگہ، مسئلہ نقل کرتے ہیں، اور اس سے مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ جناب علی یعنی ان کے ذہنوں میں آج بھی وہ فتنہ جو امت کو تقسیم کرنے کا ہے، یہ مفتی اعظم ہیں، مفتی اعظم سہارنپور ہیں، ان کے ذہنوں میں وہ فتنے امت کے درمیان تفرقوں کے آج بھی پنپتے رہے ہیں اور لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ وہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اور فلانی کا یہاں لکھ رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مقیم شخص کو قصر کرنا جائز نہیں، خواہ مقتدی ہو یا امام، خواہ مقتدی ہو یا امام، اور اگر مقیم امام ہو تو مقتدی امام ہو اور قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو۔ مقتدی اگر مقیم امام ہو تو قصر کرے تو اس کی اقتداء نہ مسافر کو جائز ہے نہ مقیم کو۔ اگر کوئی امام مقیم قصر کرے گا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز نہ ہوگی۔ یہاں پر حضرت نے حاشیہ لگایا ہے نمبر 2 کا، لکھتے ہیں مسئلہ اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو، دیکھیں اگر امام، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حرم کو 4 حصوں میں بانٹا تھا، اور جب کوئی شافعی نماز پڑھتا تھا
تو تینوں جماعتیں بیٹھی رہتی تھیں اور ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور کہا کرتی تھی وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شافعی نماز پڑھ رہا ہے، امام پڑھا رہا ہے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی مالکی پڑھتا تو حنبلی اور شافعی اور حنفی بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے کو حق بھی بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ تو چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا، اور یہی وہ لوگ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے سارے، اب میں مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا، لیکن ان کا ذہن میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کا ذہن دیکھیں۔ کہتے ہیں اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے حج کیا اور آپ نے آخری حج حجۃ الوداع فرمایا، اس کے اندر مکے کے لوگ بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، مکے کے قرب و جوار کے لوگ بھی تھے، سب تھے۔ آپ نے سب کو قصر کرنے کا عرفات کے میدان میں حکم دیا تھا، سب کو قصر کرنے کا، کہ ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھو، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی تھی۔ لیکن فقہی بنیادوں پر، منہ شگافیوں پر دیکھیں کس طرح سے تقسیم ہو رہی ہے کہ اگر امام مالکی یا حنبلی وغیرہ ہو اور مقیم ہو اور قصر کرے تو حنفی کو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل امام مقیم نماز پڑھتا ہے اور قصر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں رائے دے رہے ہیں مفتی اعظم، کیا ایسی صورت میں حنفیوں کو ان کی اقتداء کرنی جائز نہیں ہے؟ یعنی اب حج میں بھی تم اماموں کے پیچھے نماز مت پڑھو، عرفات کے میدان میں بھی اس کے پیچھے نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو، بلکہ اپنے اپنے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمع نہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دنیا جانتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جمع بین الصلاتین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دنیا حاجی لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے یہ ملا نے، اللہ انہیں ہدایت دے، جنہوں نے آج بھی اپنی آنکھوں پر تقلید جیسی گھناؤنی چیز کی پٹی باندھی ہوئی ہے، آج بھی یہ اس عوام الناس بیچارے حاجیوں کو امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، الگ الگ سے جو ہے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھو، عصر کے وقت میں عصر پڑھو، الگ الگ پڑھ لیا کرو۔ استغفر، یہ وحدت امت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لکھ رہے ہیں امام مالک وغیرہ کے نزدیک مقیم کو بھی عرفات میں قصر کرنا جائز ہے، لیکن حنفی کو اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 3 روز کی مسافت سے سفر کر کے آیا ہو تو اقتداء جائز ہے۔ اب مشورہ دے رہے ہیں حکومت سعودی عربیہ کو کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ احناف کے مذہب کی بھی رعایت کرے، حکومت کو چاہیے کہ احناف کے مذہب کی رعایت کرے، اور امام کو، اور ہیلا کیا ہے؟ ہیلوں میں تو یہ ایکسپرٹ ہیں، فقہ حنفی تو ہیلوں میں ایکسپرٹ ہے۔ ہاں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کے پاس 1 کلو سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، فقہ حنفی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے گی بندے تو حنفی ہے، میں تجھے مسئلہ بتاتی ہوں، فقہ حنفی فوراً وکالت کرے گی، فقہ حنفی آپ کے بغل میں آ کے آپ کو ہیلا دے گی۔ کیا ہیلا دے گی؟ کہے گی تو تیرے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، لیکن اب تو دینا نہیں چاہتا اور کل تجھے نکالنا بھی ہے، ایسا کر وہ 1 کلو سونا اپنی محترمہ کو ہدیہ کر دے۔ اللہ، خلاص آپ نے محترمہ کو ہدیہ کر دیا، بات ختم۔ اب آپ کے پاس سونا نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، محترمہ کے پاس سونا ہے، اب وہ محترمہ کے اوپر بھی سال گزرنا ہے تب جا کے ان کے اوپر فرض ہوگی۔ اب محترمہ کو ہدیہ ملا، سال گزرا، اب محترمہ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے، محترمہ کو سونا 1 کلو بچانا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ محترمہ نے سوچا ارے کل تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی اور ہمیں زکوٰۃ تقریباً نکالنا پڑے گی، ایسا کرو، فقہ حنفی نے آ کر کے اس کی وکالت کرنا شروع کی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ہم تو زندہ ہیں، ارے دنیا میں جب ہم زندہ رہیں گے تمہیں کبھی زندگی میں زکوٰۃ بھی نکالنا نہیں پڑے گی، اور میرا دعویٰ ہے، اب پوری دنیا کے حنفیوں کو چیلنج ہے کہ جاؤ تمہاری فتاوی عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دنیا اگر تم نے اولن تو جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی بنی ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ کہیں ان کا یہ اس فقہ کا نفاذ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر فقہ حنفی کو کسی ملک میں نافذ کر دو
تو کبھی بھی کسی کو نہ کوڑے لگیں گے زنا کے اور نہ ہی کوئی حد قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ زبردست وکیل ہے وہ اور بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ یہ دیکھو امام بخاری پر یہ مفت، امام بخاری کو یہ لوگ مفت میں نہیں انکار کرتے، امام بخاری کی فقاہت کو یہ لوگ مفت میں نہیں چیلنج کرتے، امام بخاری نے ان کے بخیے ادھیڑے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کا نام تک ذکر نہیں کیا ہے، نام تک ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو پوری فقہ رائے پر قائم ہے، ان کی تو پوری فقہ جو ہے وہ جناب عالی قیاسات کے اوپر اور ہیلوں۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب الحیل کی جب باب الحیل میں احادیث کے تعلق سے جو گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا، جہاں کہیں بھی حنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں، اور اٹھاؤ صحیح بخاری، لکھتے ہیں قال بعض الناس، قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں۔ بیچارے حنفی چڑ جاتے ہیں، امام بخاری امام شافعی کا نام لے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں، امام مالک کا نام لے رہے ہیں، ہمارے امام کو بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی ائمہ رحمہم اللہ گزرے ہیں، ان تمام ائمہ میں جتنی تردید اور جس قدر انگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں ہم نہیں، کتابیں کہتی ہیں، محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے، کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، پوری صحاح ستہ امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں چونکہ ان کی بھی مسند احمد حدیث ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کی بھی حدیث موطا امام مالک موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی روایت صحاح ستہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ سر دست آئیے، یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کے اندر یہ معلم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں۔ ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی، ہیلے دیکھیں، مفتی اعظم سہارنپور ہیلا بتا رہے ہیں۔ کیا؟ حکومت کو چاہیے کہ امام کو موٹر میں سوار کر کے 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے، حج کا موسم آئے تو امام کو کیا کرے؟ اگر امام بیچارے کو حج کرنا ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کا تو حج ہی گول ہے پھر تو، ہے کہ نہیں؟ 3 روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے۔ ارے میں کیا بتاؤں، یہی بات آئے گی کہ تم تو کسی کے ساتھ نہیں، تم ایسے نٹ بولٹ ہو کہ کسی کے ساتھ نہیں جٹو گے، تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا، واللہ بتا رہا ہوں۔ اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاذ کی سر دست بات آئی ہے، وہ بھی سن لو کہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے زنا وغیرہ کی۔ آؤ میں بتاتا ہوں، در مختار اٹھائیے، مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا، میں کسی کے اوپر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، عقیدہ میرا موضوع ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا، زنا صادر ہو گیا، قاضی کی عدالت میں پہنچے، قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے، زنا صادر ہے، زنا ہو گئی، ہاں زنا ہو گیا ہے بھائی، ہو گیا ہے۔ لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی، فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تو نے اقرار کر لیا پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی، اگر تو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی، ایسا کر قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ کیا؟ اللہ کی قسم، در مختار اٹھا کے دیکھو، اس کی عبارت شاہد ہے، فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے،
اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تو توبہ تو کر، اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو توبہ کر دے۔ اس نے کہا قاضی محترم یہ میرا شوہر ہے، ہم نے زنا نہیں کیا، یہ میرا شوہر ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ میری بیوی نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ دو جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے، نہیں نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، اس سے زنا نہیں، بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں۔ اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے، دو جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے۔ قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں، اب تو تیری یہ بیوی ہے، لے جا، خلاص بچ گیا نا؟ بچا کہ نہیں بچا؟ لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین جمیل لگی، اس کے اوپر دل آ گیا، اسے غلط کام کر لیا، یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ لڑکی نے کہا، عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے، قاضی محترم میری بیوی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے، تو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے۔ فقہ حنفی نے کہا خلاص معاملہ ختم، بھلے وہ جھوٹے ہیں، قاضی نے فیصلہ دینا ہے، حنفی قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ اپنی اپنی بیٹیاں سنبھال کے رکھو، آج کل بڑے بڑے مصائب آ رہے ہیں بھائی، اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کی بے رویاں پائی جا رہی ہیں، کورٹ میرج ہو رہا ہے، مفتیان دیوبند باقاعدے اس کے سلسلے میں فتوے جاری کر رہے ہیں، اور کسی بہو بے، اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ چلیں یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی، آئیے اسی معلم الحجاج کی، مفتی اعظم کی ایک اور دارالعلوم دیوبند کی حدیث دانی بیان کروں۔ ہمارے پاس یہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا، یہ میں ایسے نہیں رکھا ہوں، اس کے اندر ابھی آج میں ایک بہت ہی پوائنٹ بہاری بابو کے پوائنٹ لایا ہوں، جس کا حوالہ میں نے دیا تھا نا، جس کا حوالہ میں نے پچھلے لیکچر میں دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا ایک طاہر القادری ہے جو پادری ہے بددین، اور ایک طاہر گیاوی ہے ہندوستان میں، وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ بھی نجس ہے یہ بھی نجس ہے۔ وہاں قاف ہے قادری ہے، یہاں گیاوی ہے، قاف اور گاف کا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ لیکن وہ بھی قاف ہونے میں بڑا ہی ہے، وہ بہرحال اس سے بہاری بابو سے میں بھی بتاتا ہوں، اس کی آواز ہے اس کے اندر۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ حدیث پڑھو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، شارٹ لگا کہ نہیں لگا؟ حدیث پڑھو، حدیث کا احترام کرو، حدیث کی قدر کرو، لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو، کیونکہ آگ تمہاری ضرورتوں کو ضرور پوری کرتی ہے اور تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آگ کے اوپر چلو بھی۔ بڑا جذبہ اور جوش ہے تو ذرا چل کے دکھاؤ۔ آگ اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں، بالکل۔ حدیث کے اوپر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے۔ استغفر اللہ، ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اگر میں بھول گیا تو آپ ذرا یاد دلا دیجئے گا۔ ذرا حاجیوں کی، کچھ حاجی لوگ بھی دیوبند کے بیچارے، معاف کرنا میں دیوبند کا مطلب دیوبندی حضرات کو سب کو نہیں کر رہا ہوں، یہ علماء دیوبند کی، کیونکہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں نا، مرغے کھا کھا کر کے کافی موٹے مسنڈے ہو جاتے ہیں۔ حضرت کا تونت بھی ایسا ہوتا ہے جیسے یعنی کوئی علامہ مولانا ہو، تو حضرت لوگ خوب اڑاتے ہیں نا مریدی پیری کر کر کے، اس لیے کافی طاقت ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے۔ حج جیسے ایام میں بھی ان کو یہی چیزیں سوجتی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم فرما رہے ہیں مسئلہ دیکھیں، یہ معلم الحجاج اکسی صفحہ نمبر 234 صفحہ ہے، لکھتے ہیں کہ شہوت سے عورت، شہوت سمجھتے نا، شہوت یعنی بدماشی سے، شہوت کا مطلب بدماشی کر لیں، کمینگی سے، جوش سے، شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا، یہ حج میں حج سکھا رہے ہیں، حج میں یہی شہوتیں ہوتی ہیں، لڑکوں کو بھی چومتے ہیں تو شہوت سے، یہ درس دیا جا رہا ہے، نقطہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ دیوبند کا فارمولا ہے، یا لپٹایا عورت کو یا کسی لڑکے کو، شہوت سے لپٹایا، یا ہاتھ لگایا، یا کسی عورت یا لڑکے سے قبل اور دبر کے علاوہ، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ کی، یا شرمگاہ سے شرمگاہ میں کسی جگہ کی
استغفر اللہ. دیکھیں یہ مفتی اعظم سہارنپور ہیں دیوبند، ہاں، اور کسی جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی، لڑکے سے حضرت نے شرمگاہ ملائی دیوبند کے، ہاں، یا لڑکی عورت سے، تو دم واجب ہوگا، انزال ہو یا نہ ہو، اور حج فاسد نہیں ہوگا، صرف دم واجب ہے، حج فاسد. مسئلہ کیا ہے وہ بات الگ ہے، چھوڑو اس کو. مسئلہ یہاں اس شرمناک فتوے کا ہے اور معلم الحجاج جیسی کتاب کے اندر لکھنے کا ہے کہ نہیں؟ یہ شرمناک. بھئی تمہارے اندر یہ لڑکوں کی شہوت کا تذکرہ بڑا آتا ہے. علماء دیوبند میں نے کافی پڑھے ہیں جناب علی، اور میں بھی بتاؤں گا. ان کے بزرگوں نے تو ڈوریاں کھلوائی ہیں، ڈوریاں بتاتا ہوں، ابھی آئے گا، سب آئے گا. میں ننگا کروں گا. کیوں؟ یہ لوگ بہت حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اب، اور بہت گمراہیت، امت کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ دین کے اندر فتنے اور تفرقے ڈالنے والے آج یہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے کہانیاں بیان کر، اپنے گڑھ کر کے کہانیاں بیان کرتے ہیں. ارے تم گڑھ کے بیان کر رہے ہو، ہم تو تمہاری کتابوں میں دکھائیں گے. تمہیں تو ہمارے قرآن و سنت ہی ہمارا منہج ہے، قرآن و سنت ہی ہماری دعوت، قرآن و سنت ہمارا اٹھنا بٹھونا بچھانا. الحمدللہ ان کتابوں میں تم ایسی فحش باتیں نہیں بتا سکتے ہو. اللہ کے نبی نے بھی حج کے طریقے میں یہ سب فحش باتیں، مسائل بیان کی ہیں. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ ترمذی. ہاں، یہ بہاری بابو جو ہے، یہ طاہر نام رکھے گیابی، کہتا ہے کہ 2-4 حدیثیں پڑھ لی، رسالے لے کے گھومنے لگے، حدیث کا حیضہ آنے لگا لوگوں کو. استغفر اللہ. حدیث کس طرح حدیث کا تمسخر اڑایا ہے اس مردود نے کہ اللہ اکبر. کوئی باغیرت مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بغیرت دیوبندی ہوگا جو اس کی ان باتوں سے خوش ہوگا اور ان کو برداشت کرے گا. حدیث کا بھی حیضہ آتا ہے. سوچو، ہم نے تو یہ نہیں کہا تمہیں فقہ کے حیضے آتے ہیں. حیض سنو، لکھتے ہیں مسئلہ وہ شرمگاہ کا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں اگر عورت کی طرف شہوت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا، یعنی حضرت